अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौर गांगरो। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में PTI पारां जेका दरख़्वास्त दाख़िल कई वई त खेनि ॿी लॉन्ग मार्च जे लाइ उन्हनि खे तहफ़ुज़ फ़राहम करण जे हवाले सां हुकुमनामो जारी कयो वञे, जेतोणीकि सुप्रीम कोर्ट जी रजिस्ट्रार ऑफिस उन दरख़्वास्त ते एतिराज़ वारे उहा दरख़्वास्त वापसि कई वई आहे, जॾहिं त तहरीक इंसाफ़ जे अॻुवाणनि जो चवणु आहे त उहे एतिराज़ दूर करे हिकु भेरो ॿीहर दरख़्वास्त उहा दाख़िल कई वेंदी ऐं सुप्रीम कोर्ट खे इस्तदा कई वेंदी त खेनि रिलीफ फ़राहम कयो वञे। हाणे ॾिसिजे त उन जी दरख़्वास्त ते सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहिड़ो एक्शन खणे थी, छो त ख़ान साहब जो जेका पहिरीं लॉन्ग मार्च हुई उन जे हवाले सां हुकूमत अदालत आॾो इहा इस्तदा रखी त इमरान ख़ान साहब जेको आहे उहो वाइदो करे फिरी वियो ऐं DTOक ते खेसि न अचणु हो ऐं जेको सुप्रीम कोर्ट फ़ैसिलो ॾिनो हो उन ते मनो अमल न कयो वियो आहे PTI तरफ़ां, जंहिं सबबु इमरान ख़ान साहब ते तोहीनी अदालत जी कार्रवाई कई वञे, जेतोणीकि सुप्रीम कोर्ट उन फ़ैसिले में ॼाणायो आहे त इन मामले खे सुप्रीम कोर्ट ॾिसंदी, जेतोणीकि इहो मामिलो बि पेंडिंग में आहे, दरख़्वास्त बि PTI जी अची वई आहे। हाणे ॾिसिजे त इन मामले खे सुप्रीम कोर्ट कीअं ॾिसे थी ऐं कीअं फ़ैसिलो करे थी। जॾहिं त नाज़रीन ॿियो मामिलो आहे त पेट्रोलियम मसनूआत में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, हिकु भेरो ॿीहर पेट्रोल बम किरायो वियो आहे अवाम ते, जेतोणीकि इन खां अॻु जेका महांगाई हुई उहा ऐं हाणे इन फ़ैसिले सां महांगाईअ में ॿीणो ऐं टीणो इज़ाफ़ो थींदो ऐं ग़रीब अवाम उन जो बार बर्दाश्त न करे सघंदो। इन्हनि ॿिन्ही मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे सेनेटर ज्ञानचंद, जंहिंजो तालुक़ु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां आहे ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो खाहोड़ी ऐं पुराणो लीडर आहे। अस्सलाम वालेकुम ज्ञान साहब। वालेकुम ख़ैर, ज़बरदस्त, थैंक यू तव्हां असांखे जॉइन कयो। ज्ञानचंद साहब, इहो ॿुधायो त इमरान ख़ान साहब सांभा करे पियो हिन वक़्तु ॿी लॉन्ग मार्च जो ऐं इन हवाले सां हू सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कयो वियो आहे त तहफ़ुज़ जी ज़मानत ॾिनी वञे ऐं को अहिड़ो ऑर्डर जारी कयो वञे त जे हू लॉन्ग मार्च करे सघनि ऐं हुनजो चवणो आहे त जेका हुनजी पहिरीं लॉन्ग मार्च हुई उन में तमामु घणो तशदुद कयो वियो, आंसू गैस ऐं फायरिंग कई वई, जंहिं सबबु हू सुप्रीम कोर्ट खां ज़मानत चाहिनि था। तव्हां छा था सम्झो त हाणे ॿी जेका लॉन्ग मार्च आहे, हिकु त सुप्रीम कोर्ट सां ख़ान साहब जो रुजू करणु, इनखे कीअं था ॾिसो ऐं जे हू लॉन्ग मार्च वठी अचे पियो त उन जा तव्हां सम्झो था त नतीजा खेज़ लॉन्ग मार्च हूंदी? देखो, ही ॾाढो लीडर आहे, सो हुन जा सभु नखरा हिन खां अॻु में असांजे इदारनि में थिया ऐं हुनखे अॻे बि जेको धरणो हुयो हुनखे मुकमल तहफ़ुज़ सां अची ॾेखारियो वियो ऐं हुननि उमिरियुनि जे इशारनि ते वेठो रहियो ऐं मीडिया खां वठी ॿियनि सभिनी हुनखे सपोर्ट ॾिनी। पर नतीजे में जॾहिं हू इक़्तिदार में आयो तॾहिं हुन पंहिंजो पाण खे हिकिड़ो नाहिल ऐं नालाइक़ साबित कयो। हुनजी ज़बान गंदी आहे, हुनजी गवर्नेंस गंदी रही ऐं हाणे जेको कुझु करणु वञे पियो उहो बि इंतही किरियल हरकतूं करे पियो। हुनजी जेकॾहिं कुर्सी न आहे, जमहूरियत में अपोज़िशन करे इक़्तिदार में हूंदी आहे, अपोज़िशन लाइ चवंदा आहिनि गवर्नमेंट इन वेटिंग, तो जेका ईंदड़ गवर्नमेंट हूंदी आहे उहा अपोज़िशन हूंदी आहे। त हिनखे त सबर सां वेहणु खपे हा, असांजे क़ौमी असेंबली जे इदारे खे अहमियत ॾियणु खपे हा, पंहिंजी नाकामी खे तस्लीम करणु खपे। उहे सभु ॻाल्हियूं छॾे हाणे हू हिकिड़े पासे फ़ौज ते तनक़ीदूं थो करे, ॿिए पासे कोर्टनि ते तनक़ीदूं थो करे, टे पासे चए थो त खूनी लॉन्ग मार्च कंदुसि, खूनी लॉन्ग मार्च जॾहिं नाकाम थो थिए त चए थो पाकिस्तान टुकड़ा टुकड़ा थी वियो, एटम बम खे जेको महफ़ूज़ न रहियो। इन क़िस्म जूं हरकतूं, इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं को बि मुहिब वतन नथो करे सघे। ही कहिड़ी एजेंडा ते आयो हो ऐं कहिड़ी एजेंडा ते आहे उहा ख़बर नाहे, पर हिन जूं हरकतूं कंहिं बि हिसाब सां वतन दोस्त पाकिस्तान दोस्त न आहिनि। सो मार्च करे, पुरअमन तरीक़े सां करे, जमहूरी तरीक़े सां जेके बि एहतिजाज करणा अथसि उहो हिनखे इजाज़त आहे। पर जेकॾहिं हू को खूनी मार्च करणु थो चाहे, पाकिस्तान खे डीस्टेबलाइज़ करणु थो चाहे त यकीनन हुनखे इजाज़त कोन मिलंदी ऐं सुप्रीम कोर्ट में हू दरख़्वास्त ॾिनी आहे त उहा दरख़्वास्त अॻुवाट रद्द थी चुकी आहे। त सुप्रीम कोर्ट कंहिंखे बि अॻुवाट जेसिताईं हू गवर्नमेंट खे, इंसामिया खे एप्लीकेशन नथो ॾे पंहिंजे कंहिं जलसे करण जी, जुलूस कढण जी, ऐं इंसामिया इजाज़त नथी ॾे त उहो इंसामिया जो डोमेन आहे, कोर्ट जो न आहे। सो उनजो लाडलापन जेको ख़तमु थियो आहे, चीखूं उन ते निकिरनि थियूं। लिकी वञी वेही रहियो आहे पेशावर जे CM हाउस में। हिन मैदान ते जेकॾहिं लीडर आहे त अॻे अपोज़िशन में चवंदो आहे
8 फुट जी छलांग जेको आहे न 8 फुट जी जेका दीवार आहे उहो छलांगे ऐं भॼी वियो हुउसि। हाणे केॾांहुं भॼंदो? हिन मुल्क खां ॿाहिरि थो वञी सघे, हिनखे मैदान ते अचिणो पवंदो, पंहिंजे अमलनि जो जवाबु ॾियणो पवंदो। इमरान खान जा ॾींहं ख़तम थी चुका आहिनि। हाणे हुनखे सुठो आहे त हू घर में वेहे ऐं उते इंचिला काटे। ज्ञान साहब इहो ॿुधायो त जेतोणीकि दरख़्वास्त जी ॻाल्हि आहे त रजिस्ट्रार ऑफिस कुझु एतिराज़ वारे आहिनि, ज़ाहिर आहे उहे एतिराज़ दूर करे दरख़्वास्त ॿीहर PTI चयो आहे त ॿीहर उनजा एतिराज़ दूर करे ऐं दरख़्वास्त खे ॿीहर असां उनखे इस्तदा कंदासूं अदालत खां। तव्हां छा था सम्झो त सियासी तौरु ईअं कीअं आहे त कंहिं बि सियासी एक्टिविटी लाइ का बि सियासी सरगर्मी कजे उनखां पहिरियां सुप्रीम कोर्ट सां रुजू कजे ऐं ज़मानतूं वठिजनि, उनखां पोइ का सियासी सरगर्मी कजे, त ज़ाहिर आहे सियासी सरगर्मी लाइ ऑलरेडी कानून मौजूदु आहे। इन अमल खे तव्हां कीअं था ॾिसो? ॾिसो, ही किथां न किथां एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शयूं कराइण थो चाहे, जेके जॾहिं न्यूट्रल जो दौर आहे त एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंहिंखे बि रिआयतूं नथियूं मिली सघनि। हालांकि इमरान खान खे मिलियूं आहिनि। हिन न जलसो हिकिड़े हंधि ते करण जो चई डी चौक ते पैक्टो, हिन पाण ऐलान कया त डी चौक ते ईंदुसि। हिननि उते पुलिस जे गाॾियुनि खे बाहियूं ॾिनियूं, उते जेके ॿिया नुक़सान कया उहे सभु दुनिया ॾिठा आहिनि। बावजूदि हुन अदालत जो केस न करणु, इहो बि हिन सां रिआयत थी आहे। थियण त ईअं खपंदो त हिन अदालत जे केस खे फेस करे, पर सुप्रीम कोर्ट बाक़ी जेके क्वेश्चन्स वेठा आहिनि त उहे अचनि, रिपोर्ट्स अचनि, तंहिंखां पोइ फ़ैसिलो कयो वेंदो त उन्हनि खे थी फेस करे वठे। सुप्रीम कोर्ट कहिड़ो ऑर्डर ॾींदी जंहिंखे जलसो करणु ॾिनो वञे? उहो त का बि इंतिज़ामिया जलसो करण खां रोके ई कोन थी, पर शर्त इहो आहे त पुरअमन रहे। हिननि जी जेका इहा दादागिरी वारी ॻाल्हि आहे, खूनी मार्च वारी ॻाल्हि आहे, इन क़िस्म जी का बि हू हरकत न कंदा। सुप्रीम कोर्ट खे हू गारंटी ॾियनि या हुकूमत खे गारंटी ॾियनि। जॾहिं अॻु में मौलाना फज़ल रहमान आयो, जेकॾहिं मुहिदे तहत आयो ऐं उनखे उन मुहिदे तहत एहतजाज करणु ॾिनो, हिकिड़े पासे वेठो, किथे हिकिड़ो गमलो बि कोन टुटो। हिननि त हिते आया आहिनि, तबाही मचाई अथनि न, कानून ॾिनियूं अथनि न, पंहिंजे जियो न्यूज़ जे दफ़्तर ते हमला कया अथनि। हिन खां अॻु में हिननि जूं हरकतूं छा आहिनि? पार्लियामेंट ते हमलो, PTV ते हमलो, ॿियनि इदारनि ते हिननि हमला कया आहिनि, जो माज़ी को सुठो कोन्हे। तंहिंखां पोइ हिननि जा जेके साबिक़ा वज़ीर आहिनि, हिननि जे जेके लीडिंग कमेटी जा मेंबर्स आहिनि, उहे सुबुह शाम था चवनि त असीं ही तहस नहस करे छॾींदासीं मुल्क खे, माण्हुनि खे इस्लामाबाद ते असीं कब्ज़ो कंदासीं। इन क़िस्म जूं ॻाल्हियूं था कनि, पर आऊं नथो सम्झां त इन क़िस्म जी इजाज़त को स्टेट ॾेई सघे थी, पर उन्हनि सभिनी खे छॾियो। इमरान खान ख़ुदि थो चए त मुंहिंजा माण्हू हथियारनि सां आया, हुननि वटि पिस्तौल हुआ, हू गोलियूं हलाईंदा। पूरो मंदिर चए में तव्हां पिस्तौल छो था खणी अचो? तव्हांखे त हिकिड़ी सरकारी सिक्योरिटी बि मिलियल आहे ऐं हिकिड़ी इजाज़त बि मिलियल आहे, उते ई रहो। हाणे जेकॾहिं हिननि खे किथे माण्हू न आहिनि त हिकिड़ो बयानियो ठाहिण जे चकर में त असांखे एहतजाज करणु नथो ॾिनो वञे। हालांकि एहतजाज करण लाइ माण्हू हाणे हिननि सां गॾु न आहिनि, तंहिं करे ही हितां हुतां जूं अगर मगर मां 4 ॾींहंनि खां पोइ हिन ऐलान न करे सघियो, वरी सुप्रीम कोर्ट ॾांहुं हलियो, तो बाक़ी साल ई त रहे थो हुकूमत जो। इहो ईअं हलंदे हलंदे इमरान खान खे पुराणे पघार ते ई कमु करणो पवंदो। सनर साहब इहो ॿुधाइजो त हाणे इमरान खान साहिबु इहो एतिराफ़ करे चुको त संदसि लॉन्ग मार्च में जेके कारकुन आहे उन्हनि खे हथियार मौजूदु आहे। तव्हां छा था सम्झो त इमरान खान साहिबु हिकु सियासी जेका मूव करे थो उन में पाण ई अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे थो जेको ख़ुदि हुन जे ख़िलाफ़ु वञनि थियूं? जॾहिं ज़ाहिर आहे इहे ॻाल्हियूं कंदो त सुप्रीम कोर्ट वटि दरख़्वास्त बि वियल आहे, इंतिज़ामिया आहे, उन लाइ बि ॾाढो मुश्किल आहे त पहिरीं लॉन्ग मार्च में तव्हांजा कारकुन तव्हांजे कंट्रोल में न रहिया ऐं हथियार बि खणी आया, त पोइ कहिड़ी फेवर मिली सघे थी तव्हां जेकॾहिं इन्हनि शयुनि जो एतिराफ़ बि कयो था त? मुंहिंजे ख़्याल में कि सुप्रीम कोर्ट में वञी करे उते गारंटी कराइण चाहियूं था त असां ही कंदासीं, हिकिड़ो फेस सेविंग हिनखे खपे। ऐं ही जो पाण चवंदा आहियूं न अङर वढाए शहीद थियण, त ही उन में सुप्रीम कोर्ट मां किथां को ऑर्डर अबरो सबरो वठी ही चवंदा त असां हुकूमत सां न ॻाल्हाए। हालांकि हिननि खे वरी हुकूमत सां ॻाल्हाइणो पवंदो, छो पंहिंजे तौर ते को बि ऑर्डर पास कोन करे सघे। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन्स ॾेई सघे थी त तव्हां हुकूमत वक़्त जी हुकूमत सां ॻाल्हायो
त तव्हांखे कहिड़ा कहिड़ा पैसेज खपनि, उहो त हीउ सिधो सूं ॻाल्हाइनि तॾहिं मिली सघनि था। हीउ सॼी दुनिया सां ॻाल्हाए थो, मुल्क खे डिस्टेबलाइज़ करण लाइ जुलूस कढे थो, पर कंहिंसां ॻाल्हाइण लाइ तयारु न आहे। सो मुल्क में मुल्क जे माण्हुनि जी यूनिटी जेका आहे उहा मुल्क जी ताक़त आहे, ऐं हीउ उन यूनिटी खे ख़राब थो करे। सियासी माण्हू हिक ॿिए सां न ॻाल्हाइनि, उहो सियासतदान ई कोन्हे। हीउ ॾाढो आहे डिक्टेटर क़िस्म जो माण्हू आहे जेको पंहिंजी पार्टी खे कोन थो संभाले सघे, जेको पंहिंजे घर खे कोन थो संभाले सघे। उहो वरी बि कोशिशि में आहे त कंहिं नमूने सां मूंखे इहा इक़्तिदार जी कुर्सी मिले त आउं मौजूं कयां, ऐं हीउ गोगी खां वठी गोगी एंड को जेका आहे उनजे जी जेके ज़रूरतूं आहिनि या लवाज़मात आहिनि, जेके फरमाइशूं आहिनि, उहे पूरियूं करे सघां ऐं मुल्क खे लुटिया। तो करप्शन जो नारो हणंदे वॾे में वॾो करप्ट साबित थियो आहे इमरान खान। तो हाणे हिन जे लाइ का बि मुल्की सियासत में गुंजाइश कोन्हे, इक़्तिदार में तो ही निकिरी चुको आहे। ज्ञान साहब, ही तो पाण गुफ्तगू कई से इमरान खान साहब जी लॉन्ग मार्च से, उनकी सियासत ऐं उनकी सियासी साइंस से ॻाल्हि कई से, पर जेकॾहिं हुकूमत ते अचूं त हुकूमत जेका तनक़ीद करे हिन गवर्नमेंट में आई, इमरान खान की तनक़ीद कई, पेट्रोलियम मसनूआत में जो इज़ाफ़ो थियो आहे हालिया, या तनक़ीद इमरान खान ते भी थींदी रही, ऐं उहे साॻियूं जेके ग़लतियूं आहिनि, जेके इमरान खान जूं ग़लतियूं ॼाणायूं पियूं आहिनि, त छा सम्झो मौजूदा हुकूमत भी तेल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कंदो, हर शइ महांगाई थी वेंदी, त इहो ख़ुदि हुकूमत जे ख़िलाफ़ न पियो वञे? यकीनन हाणे ॿ ऑप्शन्स आहिनि। पाकिस्तान खे बैंकरप्ट थियण खां बचाइणो आहे या सियासत खे चमकाइणो आहे। इमरान खान हिकु जॻह ते ऐलान करे सॼी सियासत खे चमकाइणु चाहियो त भई आउं जून ताईं रेट्स कोन वधाईंदुसि, नतीजतन चङो ख़ासो हिन नुक़सान थियो। ऐं 4 साल जी बैड गवर्नेंस जा नुक़सानात अलॻि आहिनि, सॼी दुनिया खां ही कटियल रहिया। असांजे मुल्क खे जेको पियो आहे उहो हलंदे किथे नज़र कोन आयो, डेवलपमेंट सभु रुकिजी वियूं। त इन्हनि सभिनी शयुनि खे कंट्रोल करण जे लाइ न त 6 महीना 8 महीना साल जे लाइ असांजे सॼी अपोजिशन खे कहिड़ी ज़रूरत हुई जो ही अची वई, पर साल ॾेढ में इहे मुल्क दिवालियो करे छॾिया। उनजे करे सभिनी अपोजिशन पार्टीज़ मुल्क खे बचाइण जे लाइ फ़ैसिलो कयो त हिनखे इक़्तिदार मां ॿाहिरि कढी। पोइ मुश्किल फ़ैसिला ई छो न करणा पवनि, पर मुल्क जी सालमियत जे लाइ ज़रूरी आहे त हुनखे बचाइजे। ऐं अफ़सोसनाक सूरत हाल आहे, मुस्लिम ते इहो तेल वधण जा बार पवंदो, सब्जी महांगाई जो तूफ़ान ईंदो, इहे सभु शयूं ॾाढियूं मुश्किल आहिनि। पर क्वेश्चन इहो आहे त छा मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾिजे या मुश्किलातुनि खे मुंहुं न ॾिजे, पाकिस्तान खे बैंकरप्ट थियण तरफ़ वींदो ॾिसण ते ख़ामोश रहिजे। तो इहो फ़ैसिलो थियो आहे, ॾाढो ॾुखियो फ़ैसिलो आहे, पर मुल्की मफ़ादात में जेकॾहिं पाकिस्तान जे भलाई में आहे त पोइ क़बूल करणो थो पए। ठीक आहे सेनेटर ज्ञानचंद साहब, वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, हिते वठूं था मुख़्तसर ब्रेक बाद हाज़िर थींदासीं। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे अली गौहर बलोच साहब, जेको क़ौमी असम्बली में नवाज़ लीग जो मेंबर आहे। अस्सलाम वालेकुम अली गौहर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अली गौहर साहब, ये बताएं कि खान साहब लॉन्ग मार्च के दूसरे मरहले में जा रहे हैं, लेकिन इससे पहले वे सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने रुजू किया है कि हमें कोई ज़मानत दे दें, कोई श्योरिटी दे दें, इस तरह का मामला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तादा की है। आप क्या समझते हैं कि ये पॉलिटिकल कोई एक्सरसाइज इससे पहले हुई है कि कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए पहले कोई ज़मानत ली जाए? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खान साहब ने पहले जो मार्च किया है और वो पाकिस्तान के अवाम ने उस मार्च को, जो कि वो इस्लामाबाद के ऊपर धावा बोलना चाह रहे थे और वही तारीख दोहराना चाह रहे थे, जब उन्होंने असम्बलियों पर हमला किया, जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इर्द गिर्द कब्रें खोदी, जब उन्होंने पीटीवी पर हमला किया, जब मुल्क में इंतशार फैलाया था, खान साहब वही जो है दोबारा दोहराना चाह रहे थे तारीख, लेकिन पाकिस्तान की अवाम ने उनको यकसर मुस्तरद किया।
اور آپ نے دیکھا کہ ان کو مایوسی ہوئی اور چند شر پسند لوگ ادھر پہنچنے میں کامیاب ہوئے جنہوں نے اسلام آباد کا امن تباہ کرنے کی ناکام کوشش کی، درختوں کو آگ لگا دی اور وہی فساد۔ خان صاحب تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ووٹ چرا کر ان کو اقتدار کے اوپر مسلط رہنے دیا جائے اور وہ اور ان کے ہواری اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹتے رہیں اور عوام جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پستے رہیں۔ لیکن الحمدللہ ہم نے ایک غیر جمہوری حکومت کو ایک جمہوری طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ہٹایا ہے، اور اس وقت جو ہے مطلب ہے کہ اس وقت کی سلیکٹڈ حکومت اپنے انجام کو پہنچ چکی ہے۔ لہذا اب خان صاحب کے یہ ہوچے ہتھکنڈے ان کی جو مطلب ہے کہ سیاسی جو مطلب ہے کہ ان کی تباہی انہوں نے کی ہے، اپنی جماعت کی بھی اور ملک کی معاشی تباہی کی ہے، اب اس چیز کو دوبارہ ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ بغیر دوبارہ مینڈیٹ چرا کر اس ملک پر مسلط ہوں، اور جو بھی وہ ناکام کوششیں کریں گے اس ملک میں انتشار پھیلانے کی، انشاءاللہ تعالی وہ ان کی ناکام ثابت ہوگی۔ بلوچ صاحب یہ بتائیں کہ اب خان صاحب جو سپریم کورٹ گئے ہیں، سپریم کورٹ میں ان پہ توہین عدالت کا معاملہ بھی ہے اور سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ اس معاملے کو ہم بعد میں دیکھیں گے، تو خان صاحب جب توہین عدالت کا معاملہ بھی اس پہ ہے، کیا لانگ مارچ سے وہ بچنے کے لیے فی الحال ان کو اعلان کرنا تھا، لانگ مارچ کا اعلان نہیں کیا اور سپریم کورٹ چلے گئے؟ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب اپنے وعدے سے مکرنے کا ایک بہانہ ہے سپریم کورٹ جانا؟ دیکھیں بالکل بات یہ ہے کہ خان صاحب جو کہتے تھے کہ اس بات سیاست سے آگے چلی گئی ہے اور میری پاپولیرٹی اتنی ہو گئی ہے اچانک کہ میں ایک انقلاب لے کر آ رہا ہوں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ کون سا انقلاب ہے جو سپریم کورٹ سے اجازت لے کر آتا ہے، اور یہ کون سا انقلاب ہے جو 6 دن کی چھٹی پر بھی چلا جاتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ خان صاحب نے 2013 سے لے کر 2018 تک کنٹینر پہ کھڑے ہو کر عوام سے جھوٹ بولے، پہلے تبدیلی کی بات کی، پھر مدینہ کی ریاست کی بات کی، پھر ایک سازش کی بات کی۔ ان کے تمام جو دعوے تھے جھوٹے اور نیریٹو تھے وہ اپنی موت خود مر چکے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ میں مطلب ہے کہ وہ سپریم کورٹ سے اجازت لے کر آؤں گا، تو سپریم کورٹ سے اجازت انقلاب تو نہیں لیا کرتے، اور تمام جوڈیشری کو پتہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے پہلے پاکستان کا آئین توڑا ہے اور پاکستان کا قانون توڑا ہے، ڈپٹی اسپیکر کے ذریعے خان صاحب نے شب خون مارنے کی کوشش کی، لیکن سپریم کورٹ کا جو بینچ بنا وہ 5 رکنی بینچ نے 5-0 سے فیصلہ دیا، تمام ججز نے متفقہ فیصلہ دیا کہ خان صاحب آئین توڑنے کے مرتکب ہوئے ہیں۔ تو اب جو حالات ہیں، اب وہ پھر ایک دفعہ انہوں نے جو ہے جب سپریم کورٹ نے ان کو اجازت دی کہ آپ تو ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے اور ایک جگہ کا متعین کیا، تو خان صاحب کے حوالوں نے تو فوراً اس کی وائلیشن کی اور عمران احمد نیازی نے اور تقریر بھی آگے آ کر کی۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اب سپریم کورٹ دوبارہ ان کو جو ہے وہ مطلب ہے کہ اسلام آباد میں انتشار پھیلانے کی اور فساد کرنے کی اجازت دے گی اور پھر ایک دفعہ وہ آگ لگائیں آ کر۔ انشاءاللہ حکومت کا فرض ہے، رانا ثناء اللہ صاحب نے اپنی ذمہ داریاں بڑے احسن طریقے کے ساتھ نبھائیں اور خان صاحب کے شر پسند عزائم جو تھے اس سے پاکستان کو محفوظ رکھا، آئندہ بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاکستان کی حفاظت کرے گا۔ علی گور صاحب، خان صاحب نے خود تسلیم کیا تھا کہ لانگ مارچ میں لوگوں کے پاس اسلحہ تھا، خود ان کا یہ بیانیہ ہے، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس اب کمزور نہیں ہو گیا ہے جس طرح وہ بیانیہ لانگ مارچ کے حوالے سے ڈیولپ کرنا چاہ رہے تھے اور حکومت پہ الزامات لگا رہے تھے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ خان صاحب کا جو بیانیے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ وہ بیانیے جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، بات وہ لوگوں کے دلوں میں گھر کرتی ہے جو حقیقت پر مبنی ہو۔ 2018 میں مسلم لیگ نون کا مینڈیٹ چرایا گیا، میاں محمد نواز شریف صاحب کو جھوٹے مقدمات پر سزائیں سنائی گئیں، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، مریم نواز صاحبہ ہیں، حمزہ صاحب ہیں، ان کو پابند سلاسل کیا گیا، شہباز شریف صاحب نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی اور ہماری سینئر پارٹی لیڈرشپ نے۔
یہ تمام سہولتیں عمران احمد نیازی کو میسر ہوں، پوری قوم اندھی اور بحری ہو جائے اور خان صاحب جو ہیں وہ ڈبوں کے ووٹ چرا کر جو ہے وہ اقتدار پر برجمان ہو جائیں مینڈیٹ چرا کے، تو یہ وہ چاہتے ہیں. آج وہ ایکسپوز ہو چکے ہیں پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے. یہی وجہ ہے کہ اور اب پاکستان کے عوام مزید اس بات کی، اور ہمارا ملک متحمل بھی نہیں ہو سکتا جس ڈگر پر انہوں نے معاشی تباہی کر کے، جس ڈگر پر چل کے انہوں نے اربوں روپے کے پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے قرضے لے کر پاکستان کو معاشی تباہی میں دھکیل دیا. اب یہ ملک اس چیز کا متحمل ہرگز نہیں ہو سکتا کہ دوبارہ پھر ایسے شخص کو کسی اور نئے فراڈ کرنے کی اجازت دے. تو لہذا ان کے بیانیے میں نہ کوئی حقیقت ہے اور نہ اس کی عوام میں کوئی پذیرائی ہے. علی گور صاحب، آپ نے خان صاحب کی حکومت گرائی، عدم اعتماد لائے، ظاہر ایک ڈیموکریٹک پروسیس تھا، لیکن قلیل عرصے کے لیے جو حکومت لی اور حالیہ جو پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ ہے، کیا سمجھتے ہیں جو تنقید خان صاحب پہ ہو رہی تھی وہ ڈائیورٹ اس حکومت میں نہیں ہو جائے گی؟ نہیں، دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارے معاہدے ہوئے ہیں وہ معاہدے وہی ہیں جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو خان صاحب نے بھیانک قسم کے معاہدے آئی ایم ایف کے ساتھ کیے. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو گروی رکھا، فیٹف کا قانون جو کہ کافی شکیں جس کی متصادم تھی بنیادی حقوق سے وہ زبردستی پاس کروایا. امریکہ کی غلامی کی بات کرتے ہیں، امریکہ کی غلامی میں تو انہوں نے خود پاکستان کو دھکیلا ہے آئی ایم ایف کے ذریعے. تو اب اگر آئی ایم ایف یہ جو پیٹرول وغیرہ مہنگا ہوا ہے یہ بھی اسی چیز کا شاخسانہ ظاہر ہے کہ اگر جو یہ تو اسی ان معاہدوں کی ایز اے حکومت ہم توثیق کر رہے ہیں نا کہ جو خان صاحب نے اپنے دور میں کیے. دیکھیں ایک قرضے ہم نے بھی لیے تھے، ان قرضوں کے ذریعے موٹر ویز بنے، ان قرضوں کے ذریعے 24 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہوا تھا، ان قرضوں کے ذریعے ضرب ارض جیسی جو ہے وہ آپریشن ہوئے اور جس کے ذریعے آپ کو پتہ ہے پاکستان کا امن بحال ہوا اور معیشت ترقی کی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ 6 پر گئی. اب بھی لے کر آئیں گے، لیکن فی الفور تو ان معاہدوں کی توثیق کرنا ضروری ہے چونکہ ایز حکومت وہ ہو چکے تھے ہم سے پہلے. لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ ساتھ ہی کچھ دنوں سے ڈالر تھوڑا نیچے آیا ہے 5-6 روپے اور اسٹیبلٹی آنی شروع ہوئی ہے. جب آئی ایم ایف کی یہ قسطیں ریلیز ہوں گی اس کے بعد چائنا اور سعودیہ سے بھی توقع ہے وہ بھی ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمارے قریبی ممالک بھی تیار ہیں. تو اس سے انشاءاللہ تعالی ملک میں بہتری آئے گی، حالات کو بہتری کی طرف چلیں گے. جو 4 سال میں تباہی ہوئی ہے اس کو راتوں رات تو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا، ٹائم تو اس کے لیے زیادہ چاہیے، لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں گے کہ سال کے اندر جتنے بھی بہتر ہو سکے حالات کو کریں گے انشاءاللہ. آخری سوال میرا یہ ہے آپ سے کہ پیٹرولیم مصنوعات میں جو اتنا اضافہ ہوا ہے اس سے ظاہر عام آدمی کی وہ سخت نہیں ہے برداشت کرنے کی، تو کیا حکومت کے پاس کوئی الٹرنیٹ پلان ہے؟ اگر کوئی پلان الٹرنیٹ نہیں دیا گیا تو یہ برڈن عام آدمی کے لیے برداشت کے لیے بہت ہی مشکل ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قلیل وقت کی جو حکومت ہے اگر الٹرنیٹ پلان نہ دیا گیا تو خود پاکستان پیپلز پارٹی، نون لیگ جو آپ کے اتحادی ہیں وہ تنقید کے گھیرے میں آ جائیں گے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اب پاکستان کے عوام سمجھتے ہیں یہ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتے کہ جو آئی ایم ایف سے معاہدہ اب جس کی توثیق ہو رہی ہے یہ وہ نیازی صاحب کے کیے ہوئے ہیں جس کا خمیازہ جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں. ہم تو پاکستان کو اس دلدل سے نکالنا چاہتے ہیں. دیکھیں ہم تو بجلی کے کارخانے لگا کر گئے تھے جس وقت 2018 میں ہم نے خان صاحب کو معیشت دی تھی، جی ڈی پی گروتھ ریٹ ہمارا 6 پر تھا اور جو انفلیشن ریٹ تھا وہ سنگل ڈیجٹ 4% پر تھا جو کہ خان صاحب جس کو 20 کے قریب لے کر گئے اور بعد سے انہوں نے 25 ہوا. کھاد کی قیمت زمیندار کو جو تھی وہ ڈی اے پی کھاد 24 روپے میں بوری ملتی تھی. اب جب خان صاحب چھوڑ کر گئے ہیں تو وہ 10,000 11,000 کے قریب اس کی قیمتیں پہنچ چکی. پھر آپ دیکھ لیں کہ بجلی کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ خان صاحب کر کے گئے. تو ایک معاشی طور پر تندرست ملک کو یہ وینٹیلیٹر پر ڈال کے چلے گئے. اب تو ہماری کوشش ہے کہ اس وینٹیلیٹر کو اتارا جائے
اور پاکستان کو ICU میں سے لا کر پراپر صحت مند کر کے جو ہے اس کی معیشت کو سنبھالا جائے پاکستان کو. تو انشاءاللہ یہ اب ترقی کا سفر ایک دفعہ پھر سے جاری ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ پاکستان کے حالات میں انشاءاللہ ضرور بہتری لائے گا. ٹھیک ہے علی گور بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینदासीं. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کیو ہے آفتاب جہانگیر صاحب جو سینیٹر ہے پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان تحریک انصاف جو اہم اگوان ہے. السلام علیکم آفتاب صاحب. جی جناب. آفتاب صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. یہ بتائیں کہ خان صاحب کی لانگ مارچ کا دوسرا مرحلہ اناؤنس ہونے جا رہا ہے اور سپریم کورٹ میں بھی خان صاحب نے رجوع کیا ہے. آپ کیا کہیں گے سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب دوسرے مرحلے میں وہ مومنٹم PTI کا نہیں رہے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرا مرحلہ کتنا انرجیٹک اور پاورفل ہوگا؟ دیکھیں ابھی تو دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کورٹ کیا آرڈر کرتا ہے. ویسے تو انہوں نے جو ہے ہماری درخواست جو وہ کر دی، واپس کر دی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کا انہوں نے 25 تاریخ کو کیا تھا ریاستی عملوں کے ذریعے جو انہوں نے ظلم ڈھا، جس طرح آنسو گیس اور ڈائریکٹ فائرنگ کی ہے، ہم اس سے بچ کر ہم یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح ہم نے اجازت دی کہ جی بھٹو صاحب نے بلاول بھٹو نے جب مہنگائی مارچ کیا یا مولانا صاحب نے آ کے دھرنا دیا یا پھر نون لیگ والے کر رہے تھے، ہم نے بیچ میں مداخلت نہیں کی کیونکہ یہ ہمارا قانونی اور اخلاقی اور سیاسی حق ہے کہ ہم احتجاج بھی کریں، ہم مارچ بھی کریں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر بڑے اہمیت کے حامل ہیں، کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوا تو مجھے لگتا ہے کہ آگے تصادم کی طرف جائیں گے. یہ بتائیں کہ خان صاحب کا جو حالیہ بیانات ہیں وہ ان کے اشارے مسلسل مل رہے ہیں کہ وہ ان کو ڈسٹرب کیا جائے، نہ صرف پولیٹیکل سطح پہ بلکہ دوسرے رخ سے بھی ان کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس مومنٹ میں یہ جو لانگ مارچ ہے وہ ڈیسائسو ہو سکے گا؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی دھرنا دیا گیا تھا لیکن وہ ایک نتیجہ خیز لانگ مارچ نہیں ثابت ہوا تھا دھرنا دینے کے باوجود. اچھا دیکھیے ہمارا کام ہے، دیکھیے ہم آپ کو یہ تو نتیجہ تو بعد میں پتہ چلے گا کیا نکلتا ہے. جس طرح عوام نکلی ہے، اگر اس دن خان صاحب جو یہ فیصلہ نہ کرتے واپس جانے کا تو میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اتنا خون خرابہ ہوتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے تھے. تو اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ فوج کو بھی انہوں نے بلا لیا تھا، فوج آلریڈی آپ کے کیپٹل میں آ چکی تھی، تو ایسا نہ ہوتا کہ ساری جمہوریت اور یہ سارا کچھ جو ڈرامہ ہے یہ سب لپٹ دیا جاتا. بہت اچھا فیصلہ کیا انہوں نے. لیکن اگر یہ چاہتے ہیں کیونکہ ویسے بھی سال پہ تو الیکشن انہوں نے کروانا ہی ہے، تو اگر یہ اپنے وقت پر تھوڑا پہلے الیکشن کروا لیں تو اس سے عوام کی عدالت میں جانے کے بعد عوام فیصلہ کر لے کہ جی کس کو انہوں نے حکومت کا اختیار دینا ہے. اگر وہ نون لیگ کو دینا چاہتی ہے، پیپلز پارٹی کو دینا چاہتی ہے یا PTI کو دینا چاہتی ہے تو پھر انہیں حکومت کا حق دیا جائے اور پھر 4-5 سال جو ہے وہ اپنا ٹائم پورا کریں اور اس کے بعد پھر دوبارہ عوام کی عدالت میں جائے جو جمہوری طریقہ ہے. لیکن دیکھتے کیا ہوتا ہے. سینیٹر صاحب یہ بتائیں کہ لانگ مارچ سے پہلے تو رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑا فتنہ ہوگا، ان کا مقصد یہ ہے وہ ہے، لیکن اس کے بعد خان صاحب نے بھی تسلیم کر لیا کہ جو کارکنان ہیں ان کے پاس وہ اسلحہ بھی تھا، وہ بڑا خون خرابے کا ایک خدشہ تھا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس بیان کے بعد جب آپ اجازت دوسری لانگ مارچ کی لیں گے تو یہ افیکٹ نہیں ہوگا؟ خود PTI کے رہنماؤں کی جانب سے اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں. اچھا دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اسلحہ اگر کچھ ہوتا تو پھر یہ صورتحال نہ ہوتی. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پٹھانوں کی روایت ہے کہ ان کے پاس تقریباً ہر آدمی کے پاس اسلحہ موجود ہوتا ہے. تو اور سب سے بڑی تعداد وہ خود لے کر آ رہے تھے اسلام آباد، خان صاحب اس کے لیڈ کر رہے تھے. اگر ہوتا تو پھر کبھی یہ صورتحال نہیں ہوتی. لیکن آئندہ کیونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا ہے، اب ایون یہ کہ میں کراچی میں رہتا ہوں تو مجھے کراچی کے بھی ہم نے حالات دیکھے ہوتے ہیں. تو اگر ہم تو کراچی میں
پولیس سے ایسی بھاگتے پھر رہے تھے کبھی، اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی جس طرح انہوں نے اسٹریٹ فائر کراچی میں بھی کیے تو ہمارے کارکن زخمی ہوئے، اور جس طرح انہوں نے آپ سے گیس کا استعمال کیا، ڈنڈوں کا استعمال کیا ہے اور گولیوں کا استعمال کیا ہے، وہ تو اعتراف کرتے ہیں کہ جب گولیاں چلائی ہیں، تو پھر اب آگے جب ہوگا تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی بھی اتنا بیوقوف نہیں ہے کہ وہ گولی کے سامنے جو ہے وہ جائے اور پھر کچھ نہ کرے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت کو چاہیے عقل کے ناخن لے اور الیکشن کو اناؤنس کرے اور الیکشن کروائے، عوام کو فیصلہ کر لیں. سینیٹر صاحب، پیٹرول کا بم ایک مرتبہ پھر گرایا گیا ہے. پہلے تو تنقید آپ پہ اپوزیشن کرتی تھی اس وقت کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے، ہر عام آدمی پہ اثر پڑ گیا ہے. اب ان کا اقتدامات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ تو ہمارا جو ہم کہتے تھے مہنگائی ہے اس وقت، اور یہ جس طرح ہمیں کہتے تھے کہ ہم نالائق ہیں، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا کہ ہم حکومت کا پہلے، اور جب ہم آئے تو ہم نے دیکھا کہ چیزیں بہت مشکل ہیں. لیکن یہ تو ہمارے ساتھ 3.5 سال سے یہ روزانہ اسمبلی کے اندر بیٹھ کر باتیں کرتے تھے، اور جس طرح یہ روزانہ پریس کانفرنس کرتے تھے، مفتی صاحب ہو گئے یا خاقان عباسی ہو گئے کہ جی یہ تو 30-40 روپے سستا ہونا چاہیے، اور پی ٹی آئی نے اور خان صاحب نے تو مہنگا کیا ہوا ہے. ہم آئیں گے تو ہم دیکھیے گا کہ کس طرح چینی کی قیمت کو، آٹے کی قیمت کو، اور پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت کو، کس طرح بجلی کی قیمت کو کم کرتے ہیں. تو میں تو یہ سمجھتا تھا کہ واقعی ان کے پاس کوئی ایسا ایکسپیرینس، ایسا تجربے کار ساتھدار جو وہاں سے بیٹھ کر، لندن سے بیٹھ کر وہ ان کے لیے کام کر رہا ہے. اور یہ مفتی اسماعیل، خاقان عباسی، یہ بڑے سینئر تھے جو کئی دفعہ قومی اسمبلی کے ممبر بھی بنے، اور ان کو حکومتوں کا تجربہ بھی ہے، اور ان کے پاس تو یقیناً اعلیٰ دین کا چراغ ہوگا جس سے یہ رگڑیں گے اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. تو آپ نے دیکھا کہ جس طرح پہلے جب جیسے ان کی حکومت آئی تھوڑا سا ڈالر نیچے آیا، اور وہ ہوا تو انہوں نے فوراً جو ہے آخر کہا کہ دیکھا ہم آتے ہی اپنے چیزیں بہتر کرنا شروع کر دی ہیں، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی صورتحال ایسی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پھر جب ہم کر رہے تھے تو آپ مہنگائی مارچ کر رہے تھے، سارا کچھ کر رہے تھے، تو اب کیا ہوا؟ اب آپ بتائیں کہ پھر اس سارے مارچوں کا کیا رزلٹ نکلا؟ آخر آپ نے 60 روپے جو ہے ایک ہفتے کے اندر پیٹرول کی قیمت بڑھائی ہے. ہم نے تو 8-10 روپے سے زیادہ کبھی بڑھائی نہیں، وہ بھی مجبوری میں ہم بڑھاتے تھے. ہم نے تو پھر بھی اس کو فریز کیا تھا کہ جون تک جو ہے کوئی قیمت نہیں بڑھے گی. آپ نے 60 روپے تک جو بڑھائی، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری مجبوری ہے کہ ہمیں IMF کے پاس جانا ہے. تو پھر جب آپ کے پاس وہی نہیں تھا، کوئی آپ کو اندازہ ہی نہیں تھا، تو وہ آج سینٹ کے اندر جماعت اسلامی کے سینیٹر نے جو بات کہی ہے کہ جو آپ اتنے بڑے بڑے دعوے کر آئے تھے، تو آپ کپڑے اتار کے سستا ہی کرنے کی کوشش کر رہے تھے، تو کہہ رہے انہوں نے کہا کہ اب تو لوگ خود تمہارے کپڑے اتار دیں گے. مطلب یہ ساری چیزیں ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ جی حکومت میں اور حکومت کے باہر رہ کر بیانات دینا بڑا مشکل ہے. جو حقیقت ہے اس پر کام کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پاکستان مشکل میں، انہیں چاہیے کہ بہتر جا کے ڈیل کریں IMF کے ساتھ اور عوام کو ریلیف دیں. سینیٹر صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھانے کے بعد جب پہلی تقریر کی تھی، اس نے کہا کہ ہمارے حلف اٹھانے سے پہلے ہی جیسے عدم اعتماد کے بعد ہم آئے تو روپے کی قیمت بڑھ گئی، ڈالر کم ہو گیا پاکستان میں. تو یہ موجودہ حکومت کا یہ ثمر ہے، آگے دیکھیں گے آپ ثمر. لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ مالیاتی خسارہ بھی بڑھ رہا ہے، ایکسپورٹ بھی اتنی نہیں ہو رہی ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں آپ نے دیکھ لی. تو آگے کیا ہوگا سر؟ آگے سر عوام کو چاہیے کہ وہ تیار رہے ہر چیز کے لیے، سمجھے نا. تو بہتر یہ کہ وہ یہ اس طرح روز روز مرنے سے بہتر ہے ان کے اوپر ہوگا تو یہ کہیں گے اب آپ کو کہ جی آپ ایک ہی دفعہ مر جائیں. بھائی لیکن میں یہی تو کہتا ہوں کہ آدمی کو مثبت تنقید کرنی چاہیے کہ اگر مشکل ہے تو اس کو بتانا چاہیے کہ چاہے وہ PTI کی حکومت تھی، چاہے وہ کسی کہ بھائی مشکل حالات ہیں، اس میں ہمیں مشکلات سے گزرنا ہوگا، ہمیں مل بیٹھ کر کوئی بہتر فیصلے کرنے ہوں گے. لیکن اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ ہم اللہ دین کے چراغ رگڑیں گے اور دیکھ لیجیے گا قیمت ہم 30 روپے 40 روپے پیٹرول کی بھی کم کر دیں گے، یہ بھی کر دیں گے، وہ بھی کر دیں گے. اور جس طرح وہ مائک کو مارتے ہیں، بھٹو صاحب کی نقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ہمارے شہباز شریف صاحب کہ میں کپڑے اتار کے کپڑے بیچ دوں گا. پتہ نہیں کون خریدے گا ان کے کپڑے، ان کے سائز کے لوگ بھی پتہ نہیں ہے بھی ہیں کہ نہیں ہیں.
समझे ना। और अगर कपड़ों से महंगाई कम हो सकती तो हर आदमी अपने घर के कपड़े बेच कर अपनी महंगाई को कम कर ले। ठीक है सेनेटर आफ्ताब जहांगीर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। नाज़रीन ही शो तव्हां ॾिठो, ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गौर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।